میرے چھوٹے بھائی اور ایک بڑے میں کہوں گا 5 گرینڈ جیش بھائی ہمیشہ جموں میں وہ آوازیں جو ڈس ایڈوانٹیجز سیکشن کی آواز اٹھاتی ہیں، جو اس شہر کی اس لوکیلٹی میں جاتی ہیں جہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں پانی نہیں ہے، جہاں ہمارے بچے پیدل اسکول جاتے ہیں اور وہ زیادہ دور نہیں ہے جموں شہر سے، مجھے لگتا ہے کوئی 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان وائس لیس لوگوں کی جو آواز اٹھائے، میرا دل ان آوازوں کے لیے دھڑکتا ہے. اور یہاں پہ اپستھت میرے بڑے بھائی انور چودھری صاحب، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے انور صاحب کو کہا کہ انور صاحب آج ہمیں کہیں چلنا ہے، جہاں پہ مجھے نہیں بلایا گیا یا انور صاحب کو نہیں کہا گیا. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج تک کبھی یہ سوچ دماغ میں آئی نہیں. اور دوسری بات، عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے ایسے مواقع ضائع کر دیے جہاں پہ شاید آج اگر ہم ہوتے تو ہمارے بھی کارڈ چھپتے کہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ چیزیں خالی کے کائنات پہ چھوڑ دی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کارواں الٹیمیٹلی کہاں پہنچتا ہے، یہ فلائٹ کہاں لینڈ کرتی ہے. یہاں پہ میرے تمام بھائی جو میڈیا سے منسلک ہیں، اور سب سے پہلے پرانو ڈوڈا سے میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر طاہر رفائی، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے. اور سفیر چودھری صاحب میری پیر پنچال سے بہن ہے چھوٹی، اور بہت اچھا کام کرتی ہیں صحافت میں. ان کو بھی میری دعا ہے کہ وہ، ہم کہتے تھے نا جب کسی کو مذاق کرتے کہتے تو چمکے گا، کہیں بجلی کے کھمبے کے ساتھ نہیں چمکے. لیکن میری بہن جو ہے نا، میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ کام کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جموں کشمیر کے نام پر جو جرنلسٹ ہم میں نام ہو گئے انشاءاللہ. اسی طرح میرے بہت سارے بھائی یہاں پہ، اگر میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو میری بکلا برادری ہے یہاں پہ، ایاز بھائی میرے، اس کے ساتھ اکرم چودھری صاحب ہیں، اور باقی میڈیا سے میرے ساتھی جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں، میں آج ان کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، شارٹ کٹس اور شارٹ لفٹ. آپ یہ میری بات سمجھ لیجیے، یہ جو وقت کے ساتھ آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے یہ پرماننٹ ہوتی ہے. آپ کپل سبل جی کہتے ہیں کہ آپ ایلیویٹر سے بھی 21 فلور پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب آپ سیڑھیوں سے چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، تو وہ آپ کہاں پہ 21 فلور پہ ٹک پائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہیں پہ ٹکنا سیکھیں. آج آپ دیکھیے جب ہم ڈوگرا ہال سے نکلے، چارق صاحب کا آج شردھانجلی سماروہ تھا، تو ہم راستے میں جیش جی کی بات کر رہے تھے، تو انور صاحب ایک بڑے ویجیلنٹ سٹیزن ہے جموں کشمیر کے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا میں ان کو سنتا بھی ہوں اور سوشل میڈیا پہ دیکھتا بھی ہوں، یہ سماج میں محنت کر رہے ہیں، اور آپ یقین کیجیے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہے نا یہ کوئی بھی نہیں. ڈینگ صاحب ہے، کہیں پہ بھی آپ نام لے لیں، جموں میں سبھی ان کو جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کو صرف ان کو ٹیلی فون کرنا ہے، 15-20 منٹ میں ڈینگ صاحب شاہ نواز اپنی پوری ٹیم لے کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بائی پاس ہے ہمارا، جہاں سے نیشنل ہائی وے کو ہم آگے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی 40-50 کوئی ٹرائبل کنبے تھے جن کو بے دخلی کے نوٹس آ چکے تھے. اب ان کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، 30 سالوں سے وہ وہاں پہ بسے ہوئے ہیں. ہم بہت پریشان تھے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے بھی شاید ریلیف نہ ملے. تو جب آپ ہر جگہ سے ہار جاتے ہیں، پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان بے وسیلے بے آواز لوگوں کی مدد کیسے کی جائے. میں نے ڈینگ صاحب سے گزارش کی، میں نے کہا ڈینگ صاحب آپ کی ضرور کام پڑی ہے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ what is the importance of the online portals.
اور یہ کیسے سماج میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینگ صاحب وہاں اسپاٹ پہ چلے گئے, وہاں 6-8 سال کے بچے جو ہے نا وہ اپنے بستے لے کر اپنے کلوں کے باہر کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا کہ ہمیں بے دخل جو ہے وہ نہیں کیا جائے. ان کو 7 دن کا نوٹس آیا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے وہ لوگ وہیں پہ آباد ہیں, وہ جو 20-25 منٹ کی وہاں اسپاٹ سے جو ڈینگ صاحب کی اسٹوری. آج ٹروتھ جو ہے یہ ایک بڑی کیجولیٹی ہو چکا ہے. آج سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا, اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چاہیے وہ لوگ جو یہ پوچھیں کہ صاحب آپ آم کیسے کھاتے ہیں. آج سوال پوچھنا جو ہے جیسی یہ بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ڈینگ صاحب سامنے بیٹھے, میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ڈینگ صاحب کو, میں نے کہا ڈینگ صاحب مجھے خوشی اس دن ہوگی جس دن آپ مجھ سے کل سوال پوچھیں گے, یہ سامنے بیٹھے ہو آپ ان سے پوچھیے. میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کسی شخص کا جب آپ انٹرویو لیتے ہیں اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں. سچ کیسے پتا چلے گا لوگوں کو, میرے اندر کا سچ کیسے پتا چلے گا. اور یہی بات ہے, میں بھی ڈینگ صاحب کو کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ میری طرح آپ سے بھی ناراض ہیں. ناراض کیوں ہیں؟ کیونکہ پتہ نہیں, میری کوشش یہی رہتی ہے کہ کام کیا جائے تو جو حضور انور جو حضور والا ہیں وہ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ ہم ان کو سلام پیش کرنے نہیں جاتے. اب کرے کیا, روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے. یا تو ہونا کہ کہیں سے کوئی سپلائی آئے تو وہ مہینے کی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے. صاحبہ جی بڑی محنت سے پیسے آتے ہیں, میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں, اور اسی میں سے وقت نکال کے یہ ہم ٹیکہ کرن بھی کرتے ہیں. جیش بھائی کو پتہ ہے, یا تو کہیں سے ہونا کوئی سلسلہ, کوئی فیکٹری ہو یا کہیں نوٹ چھاپنے والی کہیں مشین ہمیں بھی مل جائے تو پھر, حالانکہ ہمارے اکاؤنٹس روز پٹولے جاتے ہیں جیسے, تو لیکن وہاں پتہ نہیں ابھی کچھ ملا نہیں کسی کو. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا بتائیں. مجھے یاد ہے ادھم پور سے میرا ایک, مجھے کوئی ٹرول کرتا میرا ایک بھائی, وہ کہتا جی کوئی 35-40 کروڑ کی پراپرٹی ہے شیخ شکیل کی. تو میں نے اس کو ایک دن لکھا, میں نے کہا یار ذرا مجھے بھی بتاؤ, میں بھی جاؤں ذرا کوئی فارم ہاؤس بناؤں ادھر, وہاں ہم بھی ذرا بیٹھ کے چند اچھے لمحات گزاریں, ڈاکٹر طاہر رفاعی کو بھی لے جائیں. ٹھیک ہے. میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں, سرکار کو میڈیا اپنی مرضی کا چاہیے. اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے یہ جو سارا ایشو بنا, یہ جو وبال بنا, مجھے لگتا ہے ہمارے اسمبلی سیشن کی وجہ سے بنا. ہمیں سیدھا مدعے پہ آنا چاہیے. ہمارے آنریبل ایل جی صاحب جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک وہ حیات ہیں وہ جموں کشمیر میں ہی رہیں, کیونکہ جو وکاس, جو ترقی انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں کی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ترقی جگموہن جی کے بعد کسی نے اتنی ترقی جموں کشمیر کی کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو خواب آیا ہے کہ بھئی ہمیں پورٹلز کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ جموں کشمیر پہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس شہر میں قانون جو ہے, میں بار بار کہتا ہوں, اس شہر میں نہیں جموں کشمیر میں 2 قانون ہیں. کچھ لوگوں کے لیے قانون نام کی کوئی چیز نہیں. ابھی کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی, لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے. ابھی اس شہر میں ایک بہت بڑا مدعا ہے گو تسکری کا, اور بڑے زیادہ کو ویجیلنٹزم یہاں پہ چلتا ہے. لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو سلیکٹو پروگرام ہے نا, سلیکٹو, مزہ تھا ہے کہ قانون شیخ شکیل کے لیے بھی وہی ہو اور مہاپرش جی کے لیے بھی وہی قانون ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں جموں کشمیر میں. اگر کسی ٹرک میں 2 پشو, ہماری 2 گائیں پکڑی جائیں, اور اگر اس میں الزام لگے کسی سردار جسونت سنگھ کے اوپر, الزام لگے کسی عبدالرشید چودھری کے اوپر, تو جیش بھائی قانون بہت سخت کام کرتا ہے. سب سے پہلے ان کو جو گو رکشک ہیں ان کی سڑک کے اوپر ہی
ہمارے میں کہتے ہیں دیسی بھاشا میں فینٹا، جو کہ مطلب آپ کو مفت مل رہا ہے. پولیس تو تھانے میں دے گی نا، لیکن جو آپ کو آن سپاٹ سیوا ہونی ہے وہ ان لوگوں نے کرنی ہے پولیس کے سامنے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے مکان کو، گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر پرچہ بھی لگتا ہے. پھر اس کے بعد سرکار کہتی ہے کہ ان لوگوں کو پی ایس اے لگایا جائے، اور وہ پی ایس اے کی گراؤنڈ بن جاتی ہے. اس شہر کی ایک بڑی مشہور گوشالہ شکتی نگر، جہاں ایک سوشل ایکٹیوسٹ جاگے، 1.5 سال کی محنت کے بعد جیش بھائی ابھی سپتمبر مہینے میں ایک ایف آئی آر لگی 29 سپتمبر کو، اور جس میں 10 لوگوں کے اوپر الزام لگا، اور جو پرائم ایکیوز ہیں اس میں فادر آف دی سٹی ہمارے چندر موہن گپتا جی جو اس شہر کے میئر ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 3-4 کارپوریٹرز کے نام ہیں، اور بھی کچھ گو رکشک جو ہیں ان کے نام ہیں. لیکن بڑی خوبصورت بات دیکھیے، کوئی سڑک کے اوپر ٹائر نہیں جلائے گے، کوئی گو رکشک جو ہے وہ سڑک کے اوپر نہیں آیا. وہ شعلے فلم کا ڈائلاگ یاد آ گیا، سناٹا کیوں ہے بھائی؟ سناٹا ہو گیا جموں شہر، کسی کی آستھا جو ہے وہ آہت نہیں ہوئی، کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا، اور جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، اگر یہی الزام کسی اور سمودائے کے شخص کے اوپر ہوتا تو کیا جو پولیس کی مشینری ہے وہ کیسے کام کرتے؟ وہ لوگ ابھی کہاں ہوتے؟ ان کی جائیداد کا کیا حال ہوتا؟ اور مجھے لگتا ہے شاید کوئی ہیرا نگر جیل میں ہوتا، یا کوئی یو پی میں امبیڈکر نگر جیل میں پہنچا ہوتا. مجھے ان سوالوں کے ڈاکٹر طاہر صاحب جواب نہیں ملتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے 150 سناتنی چشوٹی کشتواڑ میں اللہ کو پیارے ہو، ایڈوائزریز ریڈ الرٹس جاری ہیں، لیکن ڈی سی آفس کشتواڑ کا ایک چپراسی بھی سسپینڈ نہیں ہوا میرے بھائی. کیا وہ ہندو نہیں تھے؟ مچیل ماتا کے جو یاتری تھے، جب معلوم تھا ڈسٹرکٹ وائز ریڈ الرٹ جاری کیے گئے تھے تو یاترا سسپینڈ کیوں نہیں کی گئی میرے بھائی؟ اس بات کو آپ چھوڑیے. 25 تاریخ کو ریڈ الرٹ، ہمارے جموں خطے میں تمام اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند، اور 25 سے پہلے 16 اگست سے وارننگز کنٹینیوسلی. لیکن 25 کو یاترا چل رہی ہے ماتا ویشنو دیوی کی، اور 26 تاریخ کو جو سانحہ ہوا، ہمارے 35 معصوم یاتری جو ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے آئے، آپ نے دیکھا کیا وہ گھر سے ماتا کی پنڈیوں کے درشن کرنے آئے تھے؟ وہ اپنے پران دینے نہیں آئے تھے. ہمارے آنریبل ایل جی صاحب، انہوں نے ایک 3 ممبری پینل کا گٹھن کیا 29 اگست کو، اور کہا 2 ہفتے کے اندر جانچ ہوگی اور رپورٹ آئے گی. اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی سالین کابرا صاحب IAS، اور ان کے ساتھ باقی 2 ممبر آئی جی جموں صاحب، اور ساتھ میں ڈویژنل کمشنر جموں شری رمیش کمار جی، ان کا گٹھن کیا گیا. مجھے لگتا ہے ابھی 15 دن جو ہے 29 اگست سے ابھی جیش بھائی مکمل نہیں ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ رپورٹ ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی. وہ کہاں ہے؟ ترکٹا نگر، پناما چوک، شرائن بورڈ کے دفتر میں. آپ مجھے بتائیے، ہمارے ایل جی صاحب کہتے ہیں ہم تو رول آف لا اسٹیبلش کرنے آئے. وہی رول آف لا، مجھے بتائیے کہاں ہے رول آف لا؟ 1 جنوری 2022 کو 3 ممبری پینل بنایا گیا، اس کے ہیڈ بھی شالین کابرا صاحب تھے جب ماتا کے چرنوں میں اسٹیمپیڈ ہوا، اور 12 یاتریوں نے اپنی جانیں ضائع کی. اس کی رپورٹ 7 دنوں میں آنی تھی، وہ بھی 7 دن ابھی مکمل نہیں ہوئے. ہمیں کون سا رول آف لا پڑھایا جا رہا ہے جیش بھائی؟ مجھے بتائیے نا. اگر آپ سب کچھ ریگولیٹ کر رہے ہیں، اپنا ہاؤس بھی تو ریگولیٹ کیجیے. یہ میرے سوال نہیں ہے شیخ شکیل کے، یہ ان لوگوں کے سوال ہیں جن کے گلے میں آپ رسا ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بھاشا بولیں.
آج اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا آج میں اپنے ان جذباتوں کا اظہار آپ کے ساتھ میں نہیں کر سکتا. میں آپ کو صاف بات کروں گا. اب جہاں تک سماج میں ایک ڈبیٹ چاہیے کہ بھائی میڈیا کو ریگولیٹ کرنا، میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا. ہم اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، ہم سے پرٹیکولرز پوچھے جاتے ہیں کہ بھائی اپنا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ لائیے، اپنے والدین کا ریکارڈ لائیے. یہ منیمم فارمیلٹیز، ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی بات جو انور صاحب نے کہی، ہمارے اس پروفیشن میں آپ کو ایک مثال دوں گا، کرکٹ کی مثال دوں گا. کہاں مینڈیٹری ہے کہ اگر آپ نے کرکٹ کھیلنا ہے انٹرنیشنل لیول کا تو آپ کا گریجویٹ ہونا ضروری ہے؟ کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں؟ اگر آپ نے ایک اچھا طبلہ وادک بننا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو تعلیم حاصل؟ یہ جو ایک را ٹیلنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، میں اکثر کئی بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جموں کشمیر میں اچھے کرکٹرز یا فاسٹ بالرز آپ کو تلاش کرنے ہیں، آپ ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پہ آپ جائیے، آپ پونچھ میں جائیے، آپ بھدروا میں جائیے، آپ کشتواڑ میں جائیے، آپ اننت ناگ میں جائیے. آپ کو ٹیلنٹ جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں میں نظر آئے گا. اب مزہ آ گیا جرنلزم کا. جہاں تک تو تعلق ہے رجسٹریشن کا، اور جہاں تک کوڈیفائڈ قانون ہے، ایک تنظیم ہے، میں آج سے سال 2 سال پہلے ڈاکٹر طاہر رفاعی صاحب سے میں ان کے آفس میں بھی ملا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا، میں کیونکہ خود قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، اگر پورٹلز کی رجسٹریشن کا جہاں تک تعلق ہے میں بالکل سلام پیش کروں گا اس قانون کو بھی اور اس رجسٹریشن کو بھی. لیکن میں ساتھ میں ایک چیز اور کہتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کیا. آج زمانہ یہ آ گیا ہے کہ ہمیں خبر کرنے سے پہلے کسی انفارمیشن آفیسر کو پہلے اپنی ویڈیو ارسال کرنی ہوگی کہ کیا سرکار کو گیس تو نہیں بنے گی اس ویڈیو سے. جن الفاظ سے اپتی جنک کوئی بات ہے وہ کہیں گے نہیں اس کو کاٹ دیجیے، پھر کاٹنا پڑے گا. کیا ہم اس طرح بڑھ رہے ہیں جیسے کیا جو صحافت کی آزادی ہے کہیں وہ تو نہیں کمپرومائز ہونے والی؟ سب سے بڑا یہ سوال ہے. اور اگر کسی ایم ایل اے صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی میڈیا میں کہ وہ اسمبلی میں کیا دیکھ رہے تھے کیا نہیں دیکھ رہے تھے، اب میرے کسی اگر بھائی نے اس کو ریکارڈ کر کے اس منشا سے پیش کیا کہ بھیا یہ پبلک ٹائم، آپ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ کو لوگوں کی امنگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. لیکن اگر اس سے گیس بن گئی سسٹم کو، اب اس گیس کا کیسے علاج کریں؟ اس کے لیے ایک میڈیکل کیمپ کی ڈینگ صاحب ضرورت ہے، اس کے لیے میڈیکل کیمپ کی یا نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہم اتنے زیادہ انٹالرنٹ کیوں. اب کئی دفعہ میں بھی کورٹ میں بار روم میں جاتا ہوں تو سو جاتا ہوں. اب کل کو میری کوئی ویڈیو وائرل کر دے تو پھر اگر میں سویا ہوں تو سویا ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ بار روم میں تو میں سو سکتا ہوں نا، لیکن کورٹ میں نہیں سونا چاہیے. جب میرا کیس آ گیا تو اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ جج صاحب اگر مجھے روکیں گے بھی یا کوئی بات بھی کہیں گے یا ڈسپلیجر ایکسپریس کریں گے، لیکن اگر میں بار روم میں سویا ہوں. لیکن اگر آپ اسمبلی میں آرام فرما رہے ہیں جہاں پہ آپ کو جموں کشمیر کی نمائندگی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس کے اوپر تو گیس نہیں بننی چاہیے تھی ہمارے ایل جی صاحب کو یا پورے سسٹم کو. میری گزارش ہے، الٹیمیٹلی یہ عزت آپ کو کس نے دی؟ میں ایل جی صاحب کو یہی بات کہتا ہوں، ایل جی صاحب کہاں غازی پور میں بار بار کہتا ہوں، اور کہاں جموں کشمیر کے آپ بادشاہ ہیں؟ آپ جو پاورز ابھی ایکسرسائز کر رہے ہو، میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ ڈلے ایل جی صاحب نے. مطلب کہاں غازی پور اور کہاں چشمہ شاہی؟ کہاں شاعروں نے کہا ہوا ہے ہمیں اگر جنت کہیں پہ ہے جیش بھائی تو وہ یہیں پہ ہے. گلمرگ میں پوچھو کون ہے، کہتے ہیں جی صاحب کے گیسٹ. پہلگام پوچھو کون ہے، جی صاحب کے گیسٹ ہے. نند لئیے بھائی فضل یوپی. سچ کیوں نہیں بولنا یار، ہم سچ کیوں نہیں بولتے؟ جموں کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کیوں نہیں مل رہا مجھے بتائیے؟ کیونکہ نند لگا ہوا ہے، موج لگی ہوئی ہے. اور ایل جی صاحب بار بار ایک چیز کہتے ہیں، میرے کو تو ایک چیز ہے، کہتے پولس ہمارے ڈر کے پولس کرا لگا ہمارے چپیے لیں گے بھائی صاحب. آج دیکھو سارا ایم ایل اے ڈکیا تھا بھائی صاحب کتنے مہینے ہوئی
ڈکت کوئی کچھ مانگ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں، آخر یہ ظلم اور بربریت جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ کب تک؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ جموں کشمیر سر کا تاج ہے، پھر تاج بھی ٹیکے تھوڑی لانے ہونے چاہیے، کتنے ٹیکے لانے تھے اس میں دسو، مطلب کوئی امپلائمنٹ ہے تو چلو دیتے۔ جموں کی حالت آپ دیکھ لیجیے، اور بڑی مزیدار بات میں آپ کو کہوں گا، جب یہ سرکار آئی تھی مرکز میں، جی ایچ بھائی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تو ملٹنسی کا خاتمہ کریں گے جموں کشمیر سے، اور دوسرا کرپشن کا ہم خاتمہ کریں۔ آج ہمارے پل ٹوٹے نہیں، آج ہمارے پل بیٹھے ہیں، اور وہ پل بیٹھے جن کو اسپیس ٹیکنالوجی سے بنایا۔ کون سی ٹیکنالوجی؟ اسپیس ٹیکنالوجی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں، کبھی بادام کاجو لے جاتا ہوں، اب کل پرسوں سن بھی کھلائی ہم نے ان کو، کوئی انار بھی ہم نے ان کو پیش کیے، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور دوسری طرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جی ایچ بھائی ایک چپڑاسی تک سسپینڈ نہیں ہوا ہے، وہ جو منتری مہودے ہیں نا، وہ نیشنل ہائی وے کے آفیسرز کو ساتھ کھڑے ہو کے پتہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ یہ مائننگ ہو گئی، لینڈ گریبنگ ہو گئی۔ اب میرے بھائی یہ مائننگ کس نے کروائی؟ پورٹس کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر مائننگ ہو رہی تھی تو پولس کیا کر رہی تھی؟ اب سوال کے اوپر سوال جب ہم پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی میڈیا کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا، پورٹلس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو ایکسپریشن، یہ جو ڈسکلوجرز ہیں، آپ دیکھیے ایک سسٹم میں جہاں اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے، جہاں پوچھ تاچھ ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیے ہمارا دیوک کے اوپر جو اتنا خوبصورت پل بنا ایمس کے سامنے، وہ بھی مجھے ٹیلی فون کرتا ہے، پھر جانا پڑا مجھے ادھر بھی، وہاں بھی ہم نے پشپ چڑھائے جا کے، اور اس سے بھی ہم نے پرومس کیا ہم آپ کو بھی کھڑا کریں گے۔ اب کیا کریں گے، ہم غریبوں کی آواز، کوئی بات ہی نہیں کرتا ان ٹوٹے ہوئے پلوں کی۔ اب دیکھیے ہمارے فورتھ برج کا کیا حال ہے۔ اب تھوڑا سا چودھری صاحب کو گیس بنی ہوئی ہے، تو وہ کل رات کو بھی شاید گئے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کھڑا کریں گے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو ہم نے مدعا اٹھایا پلوں کا، اب ہلکا ہلکا سا یہ کچھ لوگ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے۔ اور دوسری بات ایک میں آپ کو بڑی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم نے جموں کا مینڈیٹ دیا وہ کر کیا رہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ ہاؤس کمیٹیز اٹینڈ کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کرتے ہیں، اور ہاؤس کمیٹی کی میٹنگ پتہ کہاں رکھتے ہیں؟ کسی صحت افزا مقام کے اوپر، وہ یار تم ہی لے جائیں، اسی بھی لے جائیں، وہ کاکے بھی لے جائیں، وہ باجو کو بھی لے جائیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ایک پکنک کا موقع بن گیا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہمارے عوام کہاں جائیں؟ کون کرے گا جموں کی بات؟ آپ مجھے بتائیے جو ودھائک ہیں جہاں پہ جیش بھائی جا کے ٹوٹی سڑکوں کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں، راستے کی بات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں سے بھی میرا ایک سوال ہے، بھائی جس شخص کو آپ نے مینڈیٹ دیا اس سے پوچھیے بھائی، لیکن وہ بندے پتہ کہاں مصروف ہو گئے؟ وہ 28 وہ کہتے ہیں ہندوؤں کو بڑا خطرہ ہے، جموں میں ہندوؤں کو خطرہ ہو گیا، لیکن جب 35 گاؤں کی تسکری ہوتی ہے آستھا کو کوئی خطرہ نہیں۔ 150 یاتری چشوٹی میں چلے گئے، آستھا کو کوئی خطرہ نہیں۔ 35 ویشنو دیوی میں چلے گئے اوپر، آستھا کو خطرہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر طاہر رفاعی صاحب، یہ آستھا کو خطرہ کب ہوتا ہے؟ پلیز، یہ میرا سوال ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی۔ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ووٹ بینک پالیٹکس ہے، میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں سوال پوچھنا جو ہے یہ سٹیزنز کا ایک رائٹ ہے، لیکن آج جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے کپل سبل صاحب نے جو انٹرویو اعظم خان صاحب کا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے۔ اور میں اکثر بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو تیار رہنا چاہیے،
اور آپ کو ایک چیز مزیدار بولوں گا کہ جو معراج ملک کا جو ڈوزیر ہے وہ ایک دن میں نہیں تیار ہوا. وہ جتنے کاغذات ٹائپ ہوئے ہیں نا، اگر آپ ان کو دیکھیں گے وہ تو لگتا ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے تیاری چل رہی تھی. میں تو صاف بات کرتا ہوں. تو کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میری تو فائل تو پچھلے 10-15 سالوں سے تیار ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو کوئی ٹینشن رکھی ہوئی نہیں ہے انشاءاللہ، اور نہ ہی میں یاچیکا بھی دائر کروں گا. پتہ نہیں کوئی میرے دوست یا ہمدرد کر دے، لیکن میں کہوں گا آرام سے بیٹھوں گا اندر، کوئی کتاب لکھیں گے، کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے جو ابھی تک نہیں کیا ہم نے، بیٹھیں گے آرام فرمائیں گے. کوئی ہماری فیکٹری تھوڑی لگی ہوئی ہے جس میں دیش بھائی کوئی نقصان ہونا، کوئی پروڈکشن کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہ ہم نے کوئی چیک سائن کرنے، ٹھیک ہے. تو میں یہ باتیں آپ سے تلخ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ جو لوگ ابھی جن کو نشے میں ہیں، جو بھی پاور کے نشے میں، اور ہمارے ایک آنریبل جسٹس اتل سری دھرن صاحب جو اسی سسٹم کے وکٹم، انہوں نے 3 دن پہلے اپنی ٹرانسفر کے اوپر ایک راحت اندوری صاحب کا ایک شعر پڑھا آفیشیل فنکشن میں، جو اہل جو صاحب مسند تھے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو لگنی ہے، آپ کب تک دباؤ گے؟ آپ کب تک جسے کہتے ہیں کہ انفارمیشن وبھاگ سے ٹیلی فون کراؤ گے، یہ خبر ہٹا دو، یہ چلتا ہے. لیکن لگے گی آگ تو آئیں گے کئی در زخمیں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، جتنا مرضی آپ انقلاب کو دبا، ٹھیک ہے، شیخ شکیل کو دبا دو، معراج ملک کو دبا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو طاقت ہے نا اوپر، یہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کو ہر موقع پہ بھیج دیتی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا جب سنبھالنے کو کچھ ہے نہیں تو ڈر کس بات کا؟ ہو جائے نقصان، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو. یہ جی تو آگے کوئی جوس لے کے ریئل جوس ملے سے پکا. تو آپ بھائیوں کو اتنا پیار ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، ٹھیک ہے. بڑے میں نے آپ کو کہا نا موقع بھی ملے، اشارے بھی آئے، آنکھوں سے بھی دل سے بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دل مانا ہی، کہتے ہیں نا دل ہے کہ مانتا نہیں. اب میں نے سوچا جو لبادہ پہنا ہے جیش بھائی، اب اسی میں رہیں تو اچھا ہے، نہیں تو ہم بھی کہیں پروگرام کرتے، پروگرام اسے کہتے ہیں پروگرام، تو پروگرام کرتے آج ہم بھی آتے، ہمارے آگے اسٹارٹ ہوتا تو کوئی 15-20 خاکی وردی والے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن جو فاقہ مستی کا مزہ ہے نا، یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. سرکار کو بھی ہم نے دکھی کیا ہوا، فورس کو بھی کیا ہوا، سی آئی ڈی کو بھی کیا ہوا، اور اپنے آنریبل ایل جی صاحب بھی جن سے ہم سوال کرتے رہتے ہیں. میرا ان سے ایک ہی سوال ہے، ایل جی صاحب ایک آنکھ کریں دیکھو سارے، ایک آنکھ کریں دیکھو دل دکھاتے تھے نا، یہ اوپر پی ایس اے تو نہیں لگتا جی جی یہ اوپر لگتا پی ایس اے، لیکن لائیو اٹھتے بھائی آدھے نہیں جی اس گل میں ایک گل آخی، جس طرح آپ نے دیکھا انہوں نے معراج ملک کی ٹیل کو کیسے تو میں اکثر جہاں بھی جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں، اور مجھے ایک بات کی نا مسرت پڑی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جموں میں آوازیں تھوڑی مدھم ہو گئی، لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے گی. لیکن میں نے دیکھا کہ ریاست کے تمام خطوں سے میرے بھائیوں نے الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں یار شیخ شکیل تو بول رہا تھا نا، اسی سے کیس نہیں ہوا. تو یہ it has given a sense of encouragement to lot of my brothers and sisters. ٹھیک ہے، لوگوں نے آج سوال کرنے شروع کیے، اور میں آپ کو ایک چیز کہوں گا، اتنا ٹیلنٹ ہے جموں کشمیر، اور میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ کو جموں کشمیر میں اچھے وقتہ چاہیے، اوریٹرز چاہیے، آپ کو راجوری ان سے ملیں گے. اور خاص کر یہ جو سون کوٹ کی جو بیلٹ ہے، پرانے علی گڑھ سے پڑے ہوئے ہیں لوگ، ٹیچرز جو ہیں، کیا انداز بیان ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے. میں آپ کو
صاف بتا دوں. اسی طرح آپ ہمارے دور دراز کے جو علاقے ہیں ارس وائل گوڈا ڈسٹرکٹ کے اگر آپ جائیں گے, جن لوگوں نے جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے پڑھ کے آئے ہیں, ان ٹیچرز نے آگے جو بچے تیار کیے ہیں جیش بھائی, میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب آپ ان کو سنیں گے. مجھے یاد ہے جب بم بولے ہوا 2008 تو سلاطیہ صاحب ہمارے بار پریزیڈنٹ تھے, تو ایک جموں بار کا گڈ ول مشن لے کر ہم راجوری پہنچ گئے تھے. جو میں نے تقاریر مینڈر میں, پنچ میں اور جو سرن کوٹ میں سنی ہے, وہ مجھے آج تک میرے ذہنوں میں ان لوگوں کے وہ جو بیان ہے وہ تر و تازہ ہے. تو ہمیں ہمت ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی دقت کیا ہے سارے جموں کی, اس کچھ تعریف نہیں کرتے سارے جڑے بول نا بول جسے اصل لپس آخر ہیں, یہ سارے لپس کھلتے نہیں ہیں دوسری تعریف سے. اس تعریف نہیں کرتے. میں آخدا نہیں ہے کہ اکرم میرا بھرا ہے, میں آخدا کہ نہیں ایاز شیر جڑا میرا بھرا ہے اور اچھا وکیل ہے. ان کو پوچھو نا ایاز کیسا وکیل ہے, چور ہے جی ایک نمبر. کوئی مجھے پوچھتا ہے الفاظ ہے بلیک میل ہے جی ایک نمبر. میں سچ کہہ رہا ہوں, ہمارے منہ سے یہ کسی کی تعریف نکلتی نہیں. لیکن آپ کشمیر میں جائیے, وہاں کسی سے پوچھیے فلان ڈاکٹر کیسا ہو, جناب ایشو اصل. ٹھیک ہے, ہمیں یہ اپنے اندر عادت لانی چاہیے. کسی بچی کا رشتہ ہونے لگتا ہے, کوئی میں پوچھتا ہے وہ بچی کیسی ہے, چھڈو جی مارے کوئی پوچھے اور دیکھو تو. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اندر یہ بات لانی پڑے گی. آج یہاں ہم آئے ہیں, کوئی مجھے کوئی لاکھ روپے کا چیک نہیں دینا میرے بھائی نے, لیکن ایک مسرت, ایک اٹس اے سینس آف پرائڈ, اٹس اے سینس آف بلونگنگ کہ جیش بھائی نے اس اتنے بڑے شہر میں مجھے, انور صاحب کو, ذوالقرنین بھائی کو, ایاز بھائی کو, اکرم بھائی کو یاد کیا. مجھے بہت عزت ہے اپنے بھائیوں کی. اور جیش بھائی کبھی ایک بار آپ تھورو جانا, درماری جانا, پھر آپ کو احساس ہوگا یہ کہاں سے اٹھ کے آئے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر نصیب علی, ان کی برات میں جانے کا افسر ملا مجھے تھورو میں. میں تو اسی دن میں نے سلام پیش کی. وہاں جب میں تھورو میں تھا تو وہاں سے پتا چلا کہ شجرو وہ دور سامنے نظر آ رہا تھا جہاں سے میرے بھائی ایاز شیخ ہیں. تو میں کیوں نہ ان کی عزت کروں, میں نے کوئی زمین کو ان سے بانٹنی نہیں. اور اگر اللہ میرے بھائیوں کو کچھ دیتا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے. پرانوں میں گیا ڈاکٹر صاحب کی شادی میں, ہمیں موقع ملا, اتنا اچھا لگا کہ. اور آج کل جب میں ان کے پروگرام, ان کی ایکٹیویٹیز, اور جب اپنے علاقے میں گئے تھے اور یہ میں نے دیکھا وہاں پہ جا کے ایموشنل ہو گئی, مجھے بڑا اچھا لگا. سب سے مشکل ہے آنکھوں سے آنسو نکالنا. آنسو جب آپ کی آنکھوں سے نکلے تو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر آن دی رائٹ پاتھ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جو اتنا پیار دیا. اور میری اگر کچھ باتیں جو ہیں میرے ایل جی صاحب کو اگر نہ پسند آئی ہوں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹالریٹ کریں. ویسے تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اور سچ بولتا رہوں گا, چاہے اس کے لیے آپ مجھے جہاں مرضی لے چلنا ہے لے چلیں. اور میں ایل جی صاحب آپ کو آشواسن دیتا ہوں, میرا ایک جموں کا لیڈر اس کو پولیس ڈھونڈیں گے, وہ باتھ روم میں چھپ گیا. میں چھپوں گا نہیں, بس میں یہی کہوں گا. تھینک یو.